رمز عشق تحریر نور آصف قسط نو زران خانزادہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے کار پورچ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ موسم قدرے آبر آلود تھا۔ رات ہلکی پھلکی برف باری ہوئی تھی۔ اب برف باری تو رک گئی تھی مگر موسم میں خنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ عبیر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ خجستہ کے ولیمے کے اگلے دن زہلے نے اپنی فیملی کے ساتھ واپس جانا تھا۔ سمیع اللہ اور سب کے روکنے کے باوجود وہ ابرش کی ضد پر واپس جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ سمیع اللہ نے زہلے کو کارز اور اپنے بہت پرانے وفادار ملازم رحیم خان جو ان کے بہت قریب میں تھے، جنہیں سب کاکا رحیم کہتے تھے، انہیں ساتھ جانے کو کہا تھا۔ زہران خان زادہ کو جب پتہ چلا تو اس نے سمیع اللہ خان سے زہلے کی فیملی کو خود اسلام آباد تک چھوڑ کر آنے کی حامی بھری تھی۔ یہ سب کیوں کہا وہ نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ زہلے اور اس کی فیملی اسلام آباد سے بھی رحیم کاکا اور گارڈز کے ہمراہ آئے تھے جنہیں سمیع اللہ نے بھیجا تھا، مگر زہران کا اب دل نہیں مان رہا تھا ان لوگوں کو ویسے بھیجیں، اور وہ کیوں زہلے اور سب کو لے کر پرواہ کر رہا تھا۔ وجہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وجہ بہت خاص تھی۔ اسے کس کی فکر ہو رہی تھی وہ سمجھتا تو تھا، مگر شاید ماننے سے انکار ہی تھا۔ وہ کسی بھی صورت انہیں کسی اور کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے کار پورچ میں کھڑا ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ سران کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی تیار کھڑی تھی جس میں ابرش کی فیملی نے جانا تھا۔ سران کی گاڑی نے ساتھ ساتھ ہی رہنا تھا۔ سران اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا تھا۔ ابرش زہلے اور باقی سب کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ وائٹ ٹائٹس پر سمپل سی گلابی شفون کے فراک میں ملبوس تھی جو پرنٹڈ تھا، جس کی لینتھ پیروں تک تھی۔ گلے میں اسٹالر مفلر کی صورت میں لپیٹا ہوا تھا۔ اپنے آدھے بال سمیٹ کر سینٹر سے چھوٹے سے کیچر میں مقید کیے ہوئے تھے۔ باقی بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ باہر آتے ہی ابرش کو سردی کا احساس ہوا۔ وہ غصے سے یہاں آتے ہوئے اپنے گرم کپڑے بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ زہلے نے کہا بھی تھا کہ وہ گرم کپڑے رکھ لے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی تھی۔ حویلی کے اندر تو سردی نہیں تھی مگر باہر تو وہ کام کر رہ گئی تھی۔ اپنے اسٹالر کو ٹھیک کرتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسٹالر تو ٹھیک کرنا ہی تھا، سامنے ہی تو زہران خان کھڑا تھا، بنا کسی میک اپ اور زیب و آرائش میں وہ بہت سمپل تھی۔ زہران نے بڑی گہری نظر ڈالی تھی اس پر۔ زہران خانزادہ کو مکمل اگنور کرتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ زہران اسے دیکھ کر لب بھیج گیا تھا۔ ان کے گھر کی عورتیں باہر آتے ہوئے پیروں تک چادر اور برقے میں لپٹی ہوتی تھی، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپاتی تھی۔ زہلے بھی زہلے نے بھی اپنے آپ کو ایسے ہی ڈھانپا ہوا تھا۔ زہران کو یوں وہ بے پردہ ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ یہاں تک کہ اس پر ایک نظر ڈال کر اس کا دوسری نظر ڈالنے کا دل نہیں کیا تھا۔ کل تک اسے اپنی گھر کی عورتوں میں شمار کرنے کا روادار نہ تھا، آج اس کا اپنی گھر کی عورتوں سے موازنہ کر رہا تھا۔ نہ صرف موازنہ کر رہا تھا بلکہ بری طرح کڑ بھی رہا تھا۔ زہران نے غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، بیک مرر ویو سے اپنے پیچھے گاڑی پر نظر ڈالی۔ حال ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر زہلے، عنایا اور ابرش بیٹھے تھے۔ وہ اس طرح سارے راستے ایک غیر مرد ان کے گھر کے ملازم کے ساتھ بیٹھ کر جائے گی۔ زہران مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ بنا کسی آرائش کے کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ یہ حال ابرش کا تھا۔ اگر وہ پورے پردے میں بھی ہوتی تو اس کا روپ چھپائے نہیں چھپنا تھا۔ کم بخت آنکھیں ہی اس کی قاتلانہ روپ رکھتی تھی۔ زہران نے اپنی شال گلے میں دونوں ہاتھوں سے جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی گیٹ سے باہر نکالتا، ابرش گاڑی سے نکلتے دوبارہ سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنا موبائل اندر چھوڑ آئی تھی۔ زہران جلدی سے گاڑی سے اتر کر زہلے خاتون کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھپھو، ابرش میرے ساتھ آ جائے گی، آپ لوگ بے آرام ہوں گے، سفر لمبا ہے۔ زہران نے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی میں موجود زہلے سے کہا تو زہلے نے پریشانی سے زہران کو دیکھا۔ ابرش زہران سے کتنا چڑھتی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔
زران بیٹا گاڑی میں کافی جگہ ہے، ہم لوگ بے آرام نہیں ہوں گے، تم فکر نہ کرو۔ زہلے نے سہولت سے انکار کیا تھا۔ پھپھو انایا ڈسٹرب ہوگی، سفر لمبا ہے، ابرش میرے ساتھ آ جائے گی، زران نے دو ٹوک انداز میں کہتے کریم کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ کریم نے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی سے باہر نکالی۔ زہران اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ابرش کا انتظار کرنے لگا۔ ابرش باہر آئی تو صرف زہران کی گاڑی کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ابرش کو یوں ہونکوں کی طرح کھڑے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ چلی مس امیرکا، زہران نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی نظریں صرف اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ابرش نے ناگواری سے اپنا اسٹرالر ٹھیک کیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر زہران خان زادہ کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ماما لوگوں کی گاڑی کہاں گئی؟ ابرش نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ چلے گئے، لب بھینچے جواب دیا۔ واٹ؟ وہ لوگ کیسے جا سکتے ہیں مجھے لیے بنا؟ ابرش صدمے کی زیادتی سے چیخی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ابرش نے زہلے کا نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ زہران سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماما آپ لوگ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ زہلے کے فون اٹھاتے ہی ابرش نے غصے سے کہا۔ زہلے کے جواب پر ابرش کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا، یعنی اس کے سماعتوں تک یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ وہ زہران کے ساتھ آئے گی۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ زہران اب اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ابرش کا صدمے کی زیادتی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زہلے اس کی خاموشی محسوس کرتے فون بند کر چکی تھی۔ ابرش زہران کو کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر اسے اگنور کرتے آگے کی جانب بڑھی۔ وہ کبھی بھی عیاش خان کے ساتھ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جو سارے راستے اس نے اپنی بے باک نظروں سے ہی سلگاتا رہے گا۔ ذرا لم پیچھے اس مغرور نک چڑی حسینہ کے انداز دیکھ رہا تھا، جو واقعی میں اپنے آپ کو مس ورلڈ سمجھتی تھی۔ ابرش طویل ترین ڈرائیو وے کو عبور کرتی حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ زہران دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زہران کے اشارے پر چوکیدار نے سر اس پاس میں ہلاتے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ ابرش زہران کی نظروں کے سامنے حویلی کا گیٹ عبور کر گئی تھی۔ زہران کافی دیر تک اطمینان سے اپنی گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ وہ ان اونچے نیچے راستوں پر اس نازک حسینہ کو ذرا تھکانا چاہتا تھا، جو ہیل پہن کر گئی تھی۔ محترمہ نے گرم کپڑا بھی نہیں لیا تھا، نازکی تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے باہر آتے سردی سے ٹھٹرتے دیکھ لیا تھا۔ زہران نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، جہاں سے برف باری ہونا شروع ہو چکی تھی۔ زہران اپنے کندھے پر گری برف کو جھاڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ حویلی سے باہر آیا تھا، جہاں سامنے سڑک بالکل خالی اور ویران تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں آگے بڑھا تو ابرش کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سڑک کے دائیں طرف کافی اونچا نیچا راستہ تھا، جہاں بہت بڑا بہتا دریا تھا۔ وہاں تو ابرش کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راستہ کافی خطرناک تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو سڑک کی سیدھ کی طرف بڑھاتا کافی دور تک آ گیا تھا، مگر ابرش کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اب جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس ابرش کا نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ وہ فون کر کے محترمہ سے پوچھ لیتا وہ ہائی ہیل کے ساتھ کہاں مٹر گشت کرنے نکلی ہیں۔ برف باری اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ سڑکوں کو سفید پڑتا دیکھ کر وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ خود پر غصہ بھی جی بھر کر آیا تھا۔ اس بے وقوف حسینہ کو اکیلے آنے ہی کیوں دیا؟ زہران ابرش کو تلاش کرتے مسلسل یہی سوچ رہا تھا وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اتنی جلدی وہ اس طویل سڑک کو عبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ پیدل وہ زیادہ دور جا سکتی تھی۔ ابرش کا یہاں موجود نہ ہونا ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس نے کسی سے لفٹ لی ہے، ورنہ وہ پیدل کسی صورت یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ کیا اس نے واقعی میں کسی سے لفٹ لی ہے؟ یہ خیال آتے ہی زہران کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔
وہ کسی کے ساتھ بھی کیسے جا سکتی ہے؟ بے شک وہ امریکہ سے آئی ہے، مگر اسے پتہ ہونا چاہیے ایک عورت جو کسی پر اعتبار کرتے کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ سرحان کا غصہ اشتعال سوا نیزے پر پہنچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئی اور کسی کے ساتھ بھی وہ منہ اٹھا کر چل پڑی۔ وہ اس بات پر یقین کر چکا تھا کہ ابریش نے کسی سے لفٹ لی ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی اسے نظر آ جاتی۔ وہ سڑک کے دائیں بائیں دونوں اطراف میں اچھی طرح سے تلاش کر چکا تھا۔ اوپر سے اس کا حلیہ یاد کر کے وہ نئے سرے سے سلک اٹھا۔ کیا ہمارے گھر کی عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں جیسے یہ ابریش کر رہی ہے؟ پھر سے اسے اپنے گھر کی عورت کہہ رہا تھا، جسے خود ہی احساس نہ تھا اسے وہ اپنے گھر کی عورت مان چکا تھا۔ زران نے کچھ سوچ کر اپنی گاڑی واپس حویلی کی طرف موڑی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ خود سر مغرور حسینہ جیسی بھی ہو مگر بے وقوف ہرگز نہیں تھی، وہ کافی حساس بھی تھی۔ اس کی ایک مرتبہ یہ احساس دلانے پر اس کی ڈریسنگ میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے خجستہ کے ولیمے پر بھی دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ اب دریا کی طرف جانے والے راستے کی طرف تھا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ وہ دریا کے کنارے پر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی آسمان کی طرف نگاہ کیے برستی ہوئی برف کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ٹھٹرتے ہوئے اپنے اسٹالر کو خود پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھی، جس کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ زران سر نفی میں ہلاتا اپنی گاڑی سے نکلتا ابریش کی طرف بڑھا، جو اسے آتا دیکھ چکی تھی، مگر اسے دیکھتے نروٹھے انداز میں اپنا رخ موڑ گئی۔ اس کے اس انداز پر زران کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے بڑے سے پتھر پر بیٹھی وہ تھوڑا گھبرائی سی غصے اور سردی کی شدت سے سرخ ہوتی زران کے دل کی دنیا ہلا چکی تھی۔ وہ پھر سے مجسم ہوا تھا، اتنا مکمل اور شفاف حسن بھلا کہاں دیکھا تھا۔ وہ بہتے دریا کی مانند شفاف اور گہری معلوم ہو رہی تھی۔ سرسبز پہاڑ، بہتا دریا اور آسمان سے گرتی برف، یہ منظر تو وہ بہت بار دیکھ چکا تھا، مگر آج اس منظر میں کیا خاص تھا جو اس کے دل کی دنیا کو تہ بالا کر چکا تھا کہ اس کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہ تھیں۔ منظر کا خوبصورت اور دلکش ہونا اس ہستی کے ساتھ جڑا تھا جو اس وقت پتھر پر بیٹھی اس سے نروٹھی سی دکھائی دیتی تھی۔ وہ زران خان زادہ تھا جو امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا کامیاب بزنس مین میچور مرد تھا، کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں جو اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو وقتی طور پر اٹریکشن کا نام دے دے یا کسی لڑکی کے حسن سے متاثر ہو جائے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ امریکہ میں کتنی ہی لڑکیاں اس کی شاندار پرسنالٹی اور ایشیائی ہونے کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، مگر وہ مغرور انسان کسی لڑکی کے حسن کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ نہ اس کی دھڑکنوں نے کبھی اس سے ایسی بے وفائی کی تھی۔ وہ اپنے دل میں اٹھتے شور سے بخوبی واقف ہو چکا تھا کہ وہ دل اب اس کا نہ رہا تھا، اس کی دل کی ملکیت کو چپکے سے کسی نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ اپنے دل میں پنپتے جذبوں سے انجان نہ تھا، مگر ابھی بھی ماننے سے انکاری تھا کہ کیسے کوئی اتنی جلدی اسے زیر کر سکتا ہے۔ وہ ایک صنف نازک سے کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ کیا زران خان زادہ جیسے مغرور اور سخت قسم کے انسان کو خود پر اتنا بھی اختیار نہ تھا کہ وہ خود کو روک سکتا؟ کیا صرف حسن کی کشش اسے اس لڑکی کی طرف کھینچ رہی ہے جسے کل تک وہ مر کر بھی اپنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا؟ آج یہ آنکھیں صرف اس کو ہی کیوں دیکھنا چاہتی تھی؟ دل تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتا تھا۔ زران خان زادہ اب دل کے تقاضوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ یہ دل اب تنہا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ان لبوں کی پیاس اب بڑھتی جا رہی تھی۔ نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا۔ زران خان زادہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کیوں لگ رہا تھا یہ لڑکی صرف اس کی ہے، اسے دیکھنے کا حق صرف اس کا ہے۔ زران اسے گہری نظروں سے دیکھتا اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔
ज़रान को अपनी तरफ ना बढ़ता देखकर अब्रिश ने उसकी तरफ निगाह की। उसे अपने से थोड़े फासले पर जमा देखकर अब्रिश का दिल खौफ से लरसा था। वो इसे गहरी गहरी निगाहों से देख रहा था। अपने स्टालर को मज़ीद अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटते ज़रान से मज़ीद रुख मोड़ लिया था। अब्रिश ने बहते दरिया को देखा जिसमें उसका मोबाइल गिरकर गुम हो चुका था, और अपनी टूटी हील को देखा। वो ना वापस जा सकती थी, ना ज़रान खानज़ादा से दूर भाग सकती थी। वो इस ठंडे पानी में डूबकर अपनी जान नहीं दे सकती थी। वो ऐसी मौत तो कभी मरना नहीं चाहती थी, मगर उसे खान के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। जिसकी ब्राउन आंखों की सुर्खी आज कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अब्रिश ने डरते हुए अपना एक पाँव बहते पानी में रखा, मगर उसी लम्हे अपना पाँव वापस खींच लिया था। पानी तो बर्फ़ की तरह ठंडा था। ज़रान अब्रिश की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आता देखकर बदहवास होती अपनी जगह से खड़ी हुई थी, मगर दर्द से कराहती वो वापस उसी पत्थर पर बैठ चुकी थी। पानी जमा हुआ था। ज़रान उसके करीब आकर 2 कदम के फासले पर रुक गया। अब्रिश ने उसे किन अखियों से देखते अपने स्टॉलर को अच्छी तरह खुद पर लपेटा। ज़रान ने गुस्से से अपनी मट्ठी भींची। उसे अब्रिश की यह हरकत अब बहुत नागवार लगने लगी थी। अगर उसे खुद की नस्वानियत का इतना ही ख्याल था तो खुद को बड़ी सी चादर में लपेट कर बाहर आती, फिर इसे यूं खुद को छुपाना ना पड़ता। जहाँ इस बर्फबारी में तन तनहा इस सुनसान जगह पर बैठना कबूल है, मगर मेरे साथ एक गाड़ी में जाना कबूल ना था। ज़रान ने उसके करीब आते उसे पत्थर पर जमा देखकर गहरा तंज किया। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहाँ पर ज़्यादा सेफ हूँ, अब्रिश ने गुस्से से कहते हुए अपने स्टॉलर को दोनों हाथों से आगे से जकड़ा। ज़रान ने उसकी हरकत पर बमुश्किल ही खुद के गुस्से पर कंट्रोल किया था। ओके, अगर तुम्हें लगता है तुम यहाँ ज़्यादा सेफ हो तो यहीं पर रहो। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर यहाँ मुख्तलिफ खौफनाक जानवर निकल आएंगे। यकीनन आज रात के डिनर में वो तुम्हें अपनी खुराक बनाना ज़रूर पसंद करेंगे, इसलिए बैठी रहो यहाँ, मैं चलता हूँ। ज़रान की बात पर अब्रिश ने उसे बेयकीनी से देखा था। यहाँ कैसे खौफनाक जानवर हो सकते हैं, अब्रिश ने कहते अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। अब्रिश का रंग खौफ से जर्द पड़ा। आज रात यहाँ गुजार लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ कितने खौफनाक जानवर हो सकते हैं, बशर्ते कि सुबह तक तुम जिंदा बची। अगर इन जानवरों से बच भी गई तो यकीनन सर्दी से ही मर जाओगी। ज़रान ने तंजिया अंदाज में उसे सर्दी से ठठरता देखा था। ज़रान उसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि अब्रिश जल्दी से पत्थर से उठी। दर्द से कराहते हुए उसकी लबों से चीख बरामद हुई। उसने तकलीफ की शिद्दत और धुंधलाई आंखों से दोबारा से पत्थर पर बैठना चाहा था, मगर वो पीछे को होती लड़खड़ा कर रह गई थी। इससे पहले वो दरिया के ठंडे पानी में गिरती, ज़रान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे कमर से थामते उसे ठंडे पानी की नज़र होने से रोका। उसे कमर से थामे हुए थोड़ा सा झुका हुआ था। उस सहमी हुई उसकी शाल को दोनों हाथों से दबोचे हुए थे। उसके खूबसूरत सिल्की बाल नीचे की तरफ लहरा रहे थे। दोनों की नजरें चार हुई थी। ज़रान का दिल इन क्रिस्टल ब्राउन हिन्नी की तरह सहमी हुई आंखों में देखकर डूब कर उभरा। बर्फबारी शदीद तेज़ शुरू हो चुकी थी। बर्फ़ उनके बालों, उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अब्रिश मुँह खोले सहमी निगाहों से ज़रान को देख रही थी, जो उसे छोड़ने को तैयार न था। उसकी कमर नीचे की जानिब बेंड थी। ज़रान उसे संभाला दिए हुआ था। वो खुद सीधी नहीं हो सकती थी। शदीद दर्द उसके पाँव में उठ रहा था। ऊपर से मिस्टर खानज़ादा पागलों की तरह उसे घूरे जा रहे थे। ऊपर से ये बर्फ़बारी उसकी अवसान ख़ता की हुई थी। अब्रिश की आंखों से अब आंसू लड़ियों की तरह बहना शुरू हो चुके थे। अब्रिश ने रोते हुए दर्द से हिचकी ली तो ज़रान खानज़ादा होश की दुनिया में वापस आया था। उसे कमर से पकड़कर सीधा किया। अब्रिश बेतहाशा रो दी थी, साथ में ज़रान के गले में लटकती शाल को अभी तक दबोची हुई थी।
जरान ने नोट किया वो ज़मीन पर पाँव नहीं रख पा रही थी। जरान ने उसे कमर से थाम कर पत्थर पर बिठाया तो वो दर्द से सिसक कर रह गई। क्या हुआ है अब्रिश? जरान ने उसके पास पंजों के बल बैठते हुए पूछा। साथ में उसके चेहरे और बालों से बर्फ़ भी उतारी थी। अब्रिश बेतहाशा रोते हुए अपने पाँव को देख रही थी, जहाँ से दर्द की ठीसें उठ रही थी। वरना वो जरान का ये एक्ट देख कर यकीनन उसके हाथ ज़रूर छटकती। ने अब उसके उसके पाँव की तरफ निगाह की जो पंप्स के बगैर थे। सरान खान ज़्यादा इस वक्त दरिया के बहते पानी पंजों के बल बैठा हुआ था। पानी में ये दरिया का किनारा था जहाँ पानी बिल्कुल गहरा ना था, मगर इस तरह बैठने पर सरान के कपड़े और शूज़ गीले हो चुके थे। सरान ने उसका पाँव पकड़कर देखा जहाँ शायद मोच आई थी। अब्रिश उसके पाँव को हाथ लगाने पर दर्द से चीख पड़ी थी। शूज़ कहाँ हैं तुम्हारे और ये मोच कैसे आई? सरान ने उसे देखते हुए पूछा। मेरा पाँव मुड़ गया था और वो हील्स मैंने उतार दिए, अब्रिश ने बमुश्किल ही बताया था। दर्द की शिद्दत उसके चेहरे से आ थी। तो हील पहनकर तुम्हें किसने कहा था यहाँ कैट वॉक करो? जरान उसके चेहरे पर तकलीफ देखकर गुस्से से बोला। अब्रिश उसकी बात पर बुरी तरह रो दी थी। पत्थर से उठते एक बार फिर से उसका पाँव बुरी तरह मुड़ चुका था। वाली तकलीफ तो फिर भी बर्दाश्त हो रही थी, मगर अब तो उसे लग रहा था वो मर जाएगी। जरान ने उसका पाँव हाथ में पकड़कर मुआयना करना चाहा, मगर अब्रिश की खतरनाक चीख पर वो अपने जबड़े भींच गया। अब्रिश देखने दो, वरना ये मोच मैं कैसे ठीक करूँगा? जरान की बात पर उसका रंग सफ़ेद पड़ा। का क्या मतलब? आप कैसे ठीक करेंगे? ये मोच तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। इसलिए थोड़ा नीचे होते उसके हाथ अपने पाँव से पीछे करने चाहे थे। उसे इतना दर्द हो रहा था वो अपना पाँव हिला भी नहीं पा रहे थे। जरान ने उसके हाथ पीछे करते उसकी तरफ निगाह की तो जरान का रंग शदीद सुर्ख पड़ा था। उसका स्टॉलर गिर चुका था, गहरे गले से नज़र आते, नशीबो फराज पर नज़र पड़ते उसके हाथ छटकते अपनी निगाहें झुका गया, मगर इस लड़की पर उसे शदीद गुस्सा आया था। जरा ने ज़मीन से उठते अपनी शाल कंधों से उतार कर उसके गिर्द अच्छी तरह लपेटी तो अपनी हैरान निगाहों से देखी गई। जो भी था उसे इस खान से ऐसी उम्मीद न थी। जरा ने फिर से नीचे बैठते उसका पाँव पकड़ा था। अब रिश फिर से चीख उठी थी। लेट मी सी, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। अब अगर तुम चीखी तो मैं इस बहते दरिया के स्पुर्द कर दूंगा। इसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं जो कहता हूँ करता भी हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता एक बार और चीख कर देख लो तुम। ज़रा ने अब की बार सख्ती से कहा तो अब्रिश बहते आंसुओं के साथ बेयकीनी से उसे देख रही थी। जरान का चेहरा काफ़ी संजीदा था। जरान ने उस पर सर्द नज़र डालकर उसका पाँव पकड़ा। अब की बार अब्रिश चीखी नहीं थी, मगर दर्द की शिद्दत से जरान का कंधा पकड़ लिया था। जरान ने उसका पाँव पकड़कर एक ही झटके से मोड़ा तो अब्रिश के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। जरा ने उसके चेहरे को देखा जो बेतहाशा रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। वो दर्द से सिसकते हुए अभी तक उसके कंधे से शर्ट मुट्ठी में दबोची हुई थी। जरान ने नरमी से उसका हाथ अपने कंधे से अलग किया और अपनी जगह से खड़ा हुआ। जरा ने खड़े होते अब्रिश को देखा जो अब सारों कतार रो रही थी, मगर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। यकीनन वो उससे नाराज़ थी। तुम्हारे पाँव की हड्डी मुड़ गई थी, अब वापस अपनी जगह पर आ गई है। थोड़ी देर तक ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब्रिश इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ से मुंह मोड़कर अपने आंसू साफ करते बहते दरिया को देखने लगी। अब्रिश, यहाँ इस तरह की मोच ऐसे ही ठीक की जाती है। अगर मैं ऐसे ना करता तो दर्द की शिद्दत बढ़ जानी थी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, मगर ये करना ज़रूरी था। चलो अब शाबाश, हरी अप, हम आगे बहुत लेट हो चुके हैं। चलो अब उठो, शाबाश हरी अप, हम आगे बहुत लेट हो चुके हैं। जरान का लहजा अब काफ़ी नर्म था। अब्रिश सुनी अनसुनी करती सपाट चेहरा लिए बैठी रही। जो तकलीफ़ उसने दी वो भूल नहीं पा रही थी। वो इतनी डर गई थी कि वो अभी तक पाँव तक नहीं हिला पा रही थी। जरान उसे यूं ही बैठा देख कर चंचला गया था। उसकी जगह कोई और होता
اسے ادھر ہی چھوڑ کر چلا جاتا، نہیں تو 2 4 تھپڑ لگا کر اسے تیر کی طرح سیدھا کر دیتا۔ لیکن وہ اپنی عادت کے برعکس یہ سب کچھ کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کافی نرمی برت رہا تھا۔ ابرش کم آن، برف باری اب ختم ہو چکی ہے، اگر یہ دوبارہ شروع ہو گئی تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ کم آن لیٹس گو، سرحا نے اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے اب کی بات بھی کافی نرم لہجے میں کہا، مگر ابرش نے جواب دینا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ وہ یہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اسے چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے۔ وہ سردی سے ٹھٹر کر مرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی یہاں کے جانوروں کی خوراک بننا چاہتی تھی، نہ ہی صرف سر پھرے خان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ ابرش کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس نہیں محسوس کیا تھا جتنا آج وہ خود کو کر رہی تھی۔ زران وہیں پر کھڑا کافی دیر تک اسے روتا دیکھتا رہا۔ وہ روتے ہوئے بار بار اپنے آنسو صاف کرتے صرف بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اندر سے کافی ڈر گئی ہے، اس کے ادھر سے جانے پر وہ ضرور اس کے پیچھے آتی، کبھی بھی اب یہاں تنہا نہیں رہتی۔ مگر زران اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ زران اپنے اور اس کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے قریب ہوا۔ اب رشتے نے نگاہیں اٹھا کر اسے اپنے قریب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، زران نے اس کی طرف جھکتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گود میں اٹھا لیا تھا۔ ابرش کا رنگ سرخ پڑا تھا، وہ گپ چپ مہر بے لب ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ کسی مرد نے اسے یوں چھوا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی اس نے کسی کو کبھی اپنا ہاتھ تک پکڑنے نہیں دیا، اور وہ یوں اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ ابرش کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ اس کا بدن لرزنا شروع ہو چکا تھا۔ زران اس کے دل کی دھڑکنیں سنتا، اس کے بدن کی کپ کپاہٹ محسوس کرتا زیر لب مسکرا گیا تھا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ ایک نظر دیکھتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہوتے ہی ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے ارحام خان زادہ حویلی کے لیے نکل پڑا تھا۔ برف باری اب رک گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سمارٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ خاموش سی بیٹھی ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ رات والے لباس میں موجود تھی جو اب شکن زدہ ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک ارحام کے کوٹ کو پہنے ہوئے تھی، آنکھوں میں رت چکے کی سرخی واضح تھی۔ یقیناً وہ ہوٹل کے گرم کمرے میں بھی ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو اس نے حیران ہوتے ارحام خان زادہ کو دیکھا جو گاڑی کے ڈیش بورڈ پر بڑے والٹ سے پیسے نکال رہا تھا۔ 5 5 ہزار کے اس نے کافی نوٹ نکالے تھے۔ پیسے ہاتھ میں پکڑے باہر نکلا اور سڑک پر بیٹھی ایک بدحال پھٹے پرانے لباس میں موجود عورت کی جھولی میں وہ پیسے ڈال دیے، جو اتنی سردی میں اپنے نومولود بچے کو بھی ساتھ لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحام اسے پیسے دے کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی خاموشی سے اپنی سائڈ کی ونڈو سے سڑک پر گری برف کو دیکھنے میں محو ہو گئی تھی۔ جب وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو شام گہری ہو رہی تھی۔ وہ اتنی شاندار حویلی کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ اس کا رنگ بھی خوف سے سفید پڑا تھا۔ اس نے حویلی کے لوگوں کے متعلق اور یہاں کی رسموں وغیرہ کے خلاف کافی کچھ سن رکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ گاڑی طویل ترین ڈرائی وے پر رکی تو وہاں کھڑے ایک ملازم نے ارحام کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ ارحام گاڑی سے نکلتے حویلی کے بڑے سے داخلی دروازے سے ہوتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اندر داخل ہوئی۔ امینہ خانم ارحام خان زادہ کو دیکھتے خوش ہوتے آگے بڑھی، مگر ارحام کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوتے وہیں پر رک گئی تھی۔ ارحام ان کا حیرت زدہ چہرہ بھانپ گیا تھا۔ مورے ارحام ان کی طرف بڑھا۔ وہ امینہ خانم کو اپنی ماں کی جگہ ہی سمجھتا تھا۔ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے تو اسے پالا تھا۔ مورے یہ بہت مجبور ہے، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں سے یہاں لانا پڑا۔ آپ اسے مہمان خانہ میں ٹھہرائیں، میں کپڑے بدلوں، پھر مجھے ایک جرگے کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ داجی کب سے میرا مردان خانے میں انتظار کر رہے ہیں۔ ارحام عجلت میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ امینہ خانم نے اسپات پہ سر ہلاتے ہوئے رکشا کو آواز دی تھی۔
اور درخشا سے اسے مہمان خانہ کے کمرے میں پہنچانے کو کہا۔ انہوں نے اس لڑکی سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ لڑکی کافی سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس کی کم عمری اور خوبصورتی دیکھ کر وہ چونکی ضرور تھی، مگر انہیں ارحام پر پورا یقین تھا، وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ جاؤ بچہ، تم درخشا کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے لیے کھانا بھجواتا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ درخشا اسی لیے ایک طرف بنے کمروں کی طرف آئی اور ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی کمرے کو دیکھ رہی تھی جب درخشا کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم ارحام لالا کا جاننے والا ہے کیا؟ درخشا اسے گھورتے ہوئے اس کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ہاں، ہم جانتا ہے ارحام لالا کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، مگر تم مجھے اتنا خوبصورت لگا، پھر تمہارا بدن پر ارحام لالا کا کوٹ بھی ہے، ہم سمجھا۔ درخشاں بات کرتے کرتے ہنس پڑی تھی۔ وہ درخشا کی باتوں کو اگنور کرتے کمرے کی گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ کتنا پاگل ہے نا، کیا کیا سوچ بیٹھا تھا۔ بھلا ارحام لالا کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ ارحام لالا جیسا انسان تو اس پوری حویلی میں کہیں نہیں ہوگا۔ رکشا کی بات پر وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ تو اسے کل رات سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس جیسا انسان اس حویلی میں تو کیا شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ کیسے ہیں تمہارے ارحام لالا؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ ارحام لالا بہت ہی اچھا ہے، ہم ملازموں کا بہت خیال رکھتا ہے، اس گاؤں سے ونی کا رسم ختم کر دیا، عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ ارحام لالا کے ہوتے کوئی کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ درخشا کی اس بات پر وہ پھر سے چونکی تھی۔ یہاں سب بھی بہت اچھے ہیں، تاجی بھی بہت اچھے ہیں، وہ بالکل ارحام لالا کی ہی طرح ہیں۔ درخشا کو شاید بولنے کا بہت شوق تھا، اس نے تھوڑی ہی دیر میں سے پورے گھر والوں کی مکمل تفصیل فراہم کر دی تھی۔ وہ بہت حیران تھی یہ سب سن کر، بہارے کا ڈاکٹر ہونے کا سن کر بھی حیران ہوئی تھی۔ درخشا حویلی والوں کی شان میں قصیدے ابھی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ مردان خانے میں کوئی چرکے کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ بھی ارحام لالا نے کرنا ہے۔ سب گھر والا ان پر پورا اعتماد کرتا ہے۔ ارحام لالا بہت اچھا ہے، بہت نرم دل، بہت نرم مزاج، وہ عورت پر کبھی چلاتا نہیں۔ جتنا وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، مگر اتنا ہی وہ باہر کے دشمنوں کے لیے وہ ظالم بھی ہے۔ اللہ ہر لڑکی کو ارحام لالا جیسا شوہر عطا فرمائے۔ درخشا کی بات پر اس نے زیر لب آمین کہا تھا۔ پری گل بھابھی تو بہت خوش قسمت ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتی اسے باہر سے پکار پڑی تھی، جلدی سے چلی گئی۔ وہ آہستگی سے بیٹھ کی جانب بڑھتی اسے ٹیک لگا گئی۔ آخر اس کا مقدر کیا تھا، اس کا ٹھکانہ کیا تھا، وہ یہاں کتنے دن رہ سکتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں سے جانے کے بعد وہ کہاں جائے گی؟ اس نے اپنے دکھتے سر کو دبایا۔ وہ بیڈ کی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی آنکھیں موندے ہوئے تھی کہ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے ایک لڑکی کھڑی اسے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ پری گل نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ سے کھینچا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، وہ بیڈ سے گھسٹتی ہوئی اٹھی تھی۔ کون ہو تم خان کی، اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پری گل اس کا بے تحاشا حسن دیکھ کر جل کر راکھ ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر ارحام کا کوٹ دیکھ کر وہ سلگ اٹھی، مگر خود پر بہت حد تک قابو پایا۔ ایک تو یہاں کی مہمان تھی، دوسرا وہ ارحام خان کے ساتھ آئی تھی۔ ارحام کو اگر یہ سب پتہ چل جاتا تو وہ بہت برا پیش آتا۔ ایک حد تک نرم مزاج تھا، مگر جب غصہ آتا تو وہ بہت خطرناک ہوتا۔ مینا خانم نے اسے بتایا تھا، یہ لڑکی کافی مجبور ہے۔ اس لیے وہ اسے یہاں پر لایا ہے۔ وہ تو لڑکی کا سن کر ہی پاگل ہوئی تھی، مگر یہ تو بے تحاشا حسین بھی تھی۔ پہلی بار پری گل کا دل خوف سے دھڑکا تھا، مگر وہ خود پر قابو پا گئی تھی، ورنہ پری گل کا بس نہیں چل رہا تھا اسے یہاں سے نکال باہر کرے۔ تم خان کے ساتھ کیوں آیا؟ کیا لگتا ہے تم خان کا؟ یہ کوٹ کیا کر رہا ہے تمہارا بدن پر؟ خانم بی نے کہا تم بہت مجبور ہے، مگر تم ہم کو کہیں سے مجبور نہیں لگتا۔ دیکھو تم ہم کو سیدھی طرح بتا دو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ پری گل نے گہرے سانس لیتے کافی تحمل سے پوچھا۔ میں ارحام کی منگیتر ہوں، وہ مجھے شادی کرنے کے لیے لایا ہے۔ اس کا یہ کوٹ اس لیے میرے بدن پر ہے کیونکہ کل رات وہ میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ وہ کہنا تو ایسا ہی کچھ چاہتی تھی، مگر اسے اس وقت خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی لب ہل رہی تھی اور وہ اپنے لفظوں کو سنتے خود بے یقین تھی۔
عائشہ کا کہا ہوا جملہ اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ ارحام جیسا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے۔ پری گل پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہے؟ تم ہوش میں تو ہے؟ پری گل کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولنے کے لیے اس کے چہرے پر اعتماد ہوتا تھا، مگر کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے وہ اعتماد کہاں سے لاتی؟ اگلے ہی لمحے پری گل کے چہرے پر غیظ و غضب نمودار ہوا۔ اسے بازو سے دبوچتی باہر کی جانب پڑی۔ نکلو ادھر سے، ہمارا حویلی سے، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لائی تو وہ مزید ڈر گئی تھی۔ وہ یہاں سے کہاں جائے گی؟ دیکھو، مجھے اس حویلی سے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی؟ ارحام مجھے یہاں نکاح کرنے کے لیے لایا ہے، میرے گھر والوں نے بھی مجھے نکال دیا، میں کہاں جاؤں گی؟ ڈر اور خوف سے اسے اپنے جھوٹ پر قائم رہنا پڑا۔ ارحام سے نکاح کی صورت میں ہی تو وہ یہاں رہ سکتے تھے۔ وہ یہاں سے کسی صورت جانا نہیں چاہتی تھی۔ امینہ خانم، روزینہ خانم شور سنتے لاؤنج میں بھاگتے ہوئے آئے۔ پری گل، تم ہوش میں تو ہے؟ یہ کیسا سلوک کر رہا ہے گھر آئے مہمان کے ساتھ؟ امینہ خانم نے پری گل کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ مہمان نہیں، یہ اس حویلی کا مالکن بننے آیا ہے۔ پری گل چیخی تھی۔ پری گل، کچھ تو شرم و لحاظ کرو، مردان خانہ میں جرگہ کا فیصلہ ہو رہا، گھر میں ابھی تک شادی کا مہمان ہے، پوری برادری ہے یہاں پر، تم گلا پھاڑ کر چیخ رہے؟ انہیں ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے عشق کا ہاتھ چھڑوایا۔ جرگہ کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ اب اس بات کا فیصلہ بھی جرگے میں ہوگا۔ پری گل نے قہر بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو گھوڑا، جو اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے اب کافی پر اعتماد تھی۔ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، اندر سے تو اس کا پورا وجود آندھیوں کے زد میں تھا۔ پری گل اس کا ہاتھ پکڑے مردان خانہ کی طرف بڑھی۔ امینہ خانم اور حسینہ خانم اسے پکارتی رہ گئی، مگر پری گل سنی انسن کرتی آگے بڑھ گئی۔ مردان خانہ میں پری گل کو دیکھ کر تاجی، اربد خان، درید خان سب اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے۔ اس وقت مردان خانہ مردوں سے بھرا پڑا تھا، مگر ارحام خان زادہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ پری گل بڑی سی چادر میں موجود تھی، مگر پردے میں نہ تھی۔ اس کا منہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، اور اس کا یہاں آنا بھی تعجب خیز تھا۔ اسے پتا تھا یہاں جرگے کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ منہ اٹھا کر چلی آئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ گھبرائی سی سرخ چہرے کے ساتھ کافی بدحواس سے کھڑی تھی۔ اس کے بدن کی لرزاہٹ بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ پری گل نے اب اپنی چادر سے نقاب کرتے اپنا چہرہ چھپایا۔ یہ سب سن کر اس کے اندر تندو تیز بھانبڑ دہک اٹھے تھے۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہوئی تھی، اس لیے وہ غصے سے پاگل ہوتے بنا سوچے سمجھے یہاں پر آ گئی۔ یہاں پر کیا کر رہا ہے تم؟ داجی نے اربد خان اور درید خان کو اشارہ کرتے کافی تحمل سے پوچھا۔ داجی، آج یہاں جرگے کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو اس لڑکی کا فیصلہ بھی آج ہوگا۔ خان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم خان کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ لڑکی کہہ رہا ہے یہ خان کا منگیتر ہے۔ خان نے اس کے ساتھ ہوٹل میں رات گزارا ہے، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت دھکے دے کر حویلی سے نکالو۔ پری گل غم و غصے سے بولی۔ پری گل نے داجی کا احترام کرتے اب کی بار نسبتاً اپنی آواز آہستہ رکھی تھی۔ پری گل کی بات پر پورے جرگے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے چہ مگوئیاں کرنا شروع کر دی۔ پری گل عشق کے بے تحاشا حسن سے کافی ڈر گئی تھی۔ اسے پورا یقین ہو چلا تھا ارحام اسے نکاح کرنے کے لیے لایا ہے۔ جرگے میں اس کے بھائی اور والد بھی تھے، اس لیے وہ دھڑلے سے وہاں پہنچ گئی۔ وہ غم و غصے اور حسد سے پاگل ہوتے ارحام کو سزا دلوانا چاہتی تھی۔ وہ اب ارحام کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو۔ پری گل کے بھائی اور گھر والے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پری گل؟ داجی شاہ نواز چیخا۔ اربد خان، درید خان اپنی مٹھیاں بھیج گئے۔ پورے جرگے میں ان کا تماشا بن چکا تھا۔ انہیں ارحام سے زیادہ پری گل پر غصہ آیا تھا، اسے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تاجی کے اشارے پر مردان خانہ خالی کروایا گیا۔ پری گل اپنا منہ چادر سے چھپائے بے آواز رونے لگی۔ ہم تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا خان، اس بے وفائی کی سزا ابھی تو بہت بڑا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم یہاں کے مردوں کی طرح چپ کر کے شادی کر لے گا؟ اور ہم خاموشی سے سوکن برداشت کرے گا؟ آج جرگے میں پورے گاؤں کے سامنے تمہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سب کو پتہ چل گیا ہے تم نے زنا کیا ہے، تم زناکار ہے۔
اب دیکھتا ہے تم کیسے اپنی شادی مناتا ہے۔ پری گل دل ہی دل میں ارحام خان زادہ سے مخاطب تھی۔ عشق تو اب سے ہی معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ سب کے چہرے غصے اور غیظ و غضب سے سرخ تھے، جسے سب داجی کہہ رہے تھے۔ وہ بھی کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا۔ اس کے اور ارحام کے بیچ کا تعلق سن کر داجی اس کی بات سنتے ارحام کا نکاح اس سے کر دیں گے۔ درخشاں نے بھی تو یہی بتایا تھا۔ داجی عورت کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسے لگا تھا وقتی طور پر سب غصہ ہوں گے، مگر اس کا نکاح ارحام خان زادہ سے ضرور کیا جائے گا۔ بعد میں وہ ارحام خان زادہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے گی۔ اسے ارحام خان زادہ جیسا مضبوط انسان مل جائے گا اور ایک مضبوط صاحبہ۔ اسے تو ایسا ہی کچھ لگا تھا۔ اس لیے تو بنا سوچے سمجھے یا پھر سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کر چکی تھی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا اسے یہاں جرگے میں مردوں کے سامنے لے آیا جائے گا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا ارحام سے کیا تعلق ہے؟ اس کا دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ سب کچھ کر تو چکی تھی، مگر اب وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اسے سچ میں خود پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر رہی یا پھر اس نے کیا کیا ہے۔ داجی اب اس کی طرف بڑھے تھے۔ بچہ، یہ پری گل جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کیا؟ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بچہ، تم گھبراؤ مت۔ اگر ارحام تمہیں نکاح کرنے کے لیے لایا ہے تو ہم خود تمہارا نکاح ارحام سے کروائے گا۔ داجی کی بات پر پری گل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ شاہ نواز، دل نواز اور برکت خان کا بھی یہی حال تھا۔ عشق نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو داجی اس کا سر تھپک کر رہ گئے تھے۔ اس کا دماغ اب بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قدم اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ شاید وہ اپنی موت کے بہت قریب ہے۔ اس نے سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے سوچا، داجی یہ تم کیا کہہ رہے؟ بھولو مت فرشتے ہمارا بیوی ہے۔ شاہ نواز غصے سے گرجا تھا۔ خان زادہ جو مردان خانہ میں داخل ہو رہا تھا، شاہ نواز کے چیخنے پر اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج گیا تھا۔ اس کا سرخ اشتعال زدہ چہرہ اس بات کا غماز تھا اسے میدان خانے میں ہونے والے واقعے کی اطلاع مل چکی ہے، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا پری گل اس طرح جرگے کے درمیان یہاں چلی آئی ہے۔ پری گل کو وہاں دیکھ کر ارحام خان زادہ نے قہر بار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کیا خان، کیا دیکھ رہا ہے ہمیں؟ تم کو ذرا شرم نہ آیا اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے؟ تم شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ پری گل ارحام خان زادہ کا گریبان پکڑتے چیخی تھی۔ عشق نے پری گل کی بات پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا۔ شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ ہے، اسے یہ نہیں معلوم تھا۔ ارحام خان زادہ کی لہو اتری آنکھیں دیکھ کر اس کا خون رگوں میں مجمد ہوا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس پر ہی گاڑے ہوئے تھا۔ اسی لمحے وہ اپنے حواس کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔